فرمائے۔ بہت ہی بابرکت دن آ چکے ہیں اور یہ شب و روز بہت زیادہ ایمان والوں کے لیے قیمتی ہے۔ قربانی کے حوالے سے اور عبادات کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے پیارے حبیب آپ فرمائیں، اِنَّ صلاتی و نسکی، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، اور میرا زندہ رہنا، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اور قربانی، زندگی، موت، یہ سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ۔ یعنی جب یہ چیزیں ہم ذہن میں، اس آیہ کریمہ کو اگر ہم ذہن میں بٹھا لیں، جگہ دے تو تھوڑی سی بھی، تو ہم قربانی کے فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی دنیاوی زندگی کا مقصد، نماز پڑھنے کا مقصد، عبادات کرنے کا مقصد، معاملات کرنے کا مقصد، وہ کیا ہے؟ وہ صرف رب کی رضا ہے۔ اگر یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہم دنیا کے اندر کامیابی کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اگر کچھ کام بھی اپنی مرضی کا آ گیا اور اپنی خواہش کا آ گیا، اپنے نفس کی اتباع کا آ گیا، اس میں رب کی رضا نہ ہو، رب کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، تو ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا عمل وہ گناہ تک بن جاتا ہے اور بسا اوقات شرک اصغر تک جا پہنچتا ہے۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح طور پر فرمان موجود ہے، اِنَّ یسیر الریا شرک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک بن جاتی ہے۔ تو کوئی بھی کام کرے وہ اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ ذہن کے اندر رکھیں، اور اس کے سے پہلے چند ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ قال صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعد والسنۃ التی قبلہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، یہ بتائیں کہ 9 ذی الحج کے روز روزہ رکھنا، یعنی جسے ہم حج کا دن کہتے ہیں، حج کے دن روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرفہ کا روزہ رکھنا، یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ پر یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیتا۔ یعنی جو 9 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے، حج والے دن روزہ رکھتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ یقین ہے اپنے رب پر کہ اللہ تعالیٰ اس کا کہ گناہ 1 سال گزشتہ کے اور آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف 1 روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ یہ ذو الحج کے دن کی فضیلت ہے، یعنی حج والا دن جسے ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں۔ ہاں، اس دن
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان بھی موجود ہے کہ نہا عن صوم یوم عرفات بعرفہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یعنی جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے منع ہے، کیونکہ حج کے ارکان کے اندر ہو سکتا ہے کمزوری ہو جائے یا باعث تشویش بن جائے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کے لیے حج والے دن روزہ رکھنا نہیں چاہیے، اس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ جو حج نہیں کر رہے، دنیا کے کسی کونے کے اندر وہ موجود ہیں، تو اگر وہ ایک روزہ رکھیں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ایک روزے کے بدلے میں 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے ایک گزشتہ سال جو گزر چکا ہے، ایک آئندہ سال جو آنے والا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ یہ ایک روزہ بن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں انہ داخل علی عائشہ یوم عرفہ فقال اسقونی، حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ گیا عرفہ کے دن، یعنی حج والے دن، میں نے کہا کہ مجھے کچھ پلائیں، پیاس لگی ہے۔ فقالت عائشہ تو یا غلام اس کی اصلا، آپ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے شہد پلائیں، یعنی شہد کا شربت وغیرہ بنا کے اسے پلائیں حضرت مسروق کو۔ ثم قالت وما انت بصائم یا مسروق، اس کے بعد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشروب پیش کرنے کے بعد پھر سوال کیا، بعد میں سوال کیا، پہلے سوال نہیں کیا کیونکہ روزہ بہرحال نفلی ہے نا، یہ بعد میں سوال کیا ہے مسروق کیا روزہ نہیں رکھا آج کا روزہ نہیں رکھا؟ تو حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی قال لا انی اخاف ان یکون یوم الاضحیٰ، آپ نے عرض کی کہ میں نے اس وجہ سے آج روزہ نہیں رکھا کہ میں اس شک میں تھا کہ کہیں آج عید کا دن نہ ہو، کیونکہ اس وقت تو جدید سسٹم نہیں تھا نا، تو بہرحال شک رہتا تھا، اس وجہ سے آپ نے عرض کی کہ میں نے اس وجہ سے آج روزہ نہیں رکھا کہ میرے گمان کے مطابق یہ عید کا دن ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تو یہ بھی مسئلہ سمجھا دیا اور عرفہ کے دن کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا لیس ذالک انما عرفۃ، اے مسروق ایسا نہیں ہے، آج عرفہ کا دن ہے، آج حج کا دن ہے، آج حج کا دن ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یوم یعرف الامام و یوم النحر یوم ینحر، فرمایا کہ جس دن کو امام، وقت کا قاضی، وقت کا حاکم جس دن کو کہہ دے کہ یہ دن عرفہ کا ہے وہ عرفہ کا ہوتا ہے، اور جس دن کے بارے میں یعنی یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ قربانی کا دن ہے تو وہ قربانی کا دن مانا جائے گا۔ یعنی ہر ایک شخص کو شک کی بنا پر یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک شخص جیسا کہ ہمارے ہاں یہ تقریباً سسٹم چلتا ہی رہتا ہے کہ جی کسی نے کوئی عید کر رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے ماہ رمضان مقدس کے مہینے کے اندر، تو اس بارے میں ہمارے دین اسلام کا بہت ہی پیارا سا حکم ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضرت مسروق سے یہ بیان کیا کہ جس پر امام حاکم وقت متفق ہو جائے، جو اس کا فیصلہ ہو جائے، یعنی جو رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہے وہی حاکم وقت کا فیصلہ ہے، تو جو حاکم وقت کا فیصلہ ہے وہ سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے دین اسلام کا حکم ہے، جو حاکم وقت کا فیصلہ ہو گیا اس کو اگرچہ اس میں غلطی انہوں نے کی ہے تو اب یہ انہی کے سر ہوگی، اگر وہ غلطی کرتے ہیں انہی کے سر میں ہے، اگر یعنی اس کا گناہ جو ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، جس کمیٹی نے فیصلہ کیا، اگر انہوں نے غلط فیصلہ کیا تو اس کا گناہ، اس کا بوجھ انہی پر جائے گا۔ ہمیں حکم ہے کہ ان کی تعمیل کی جائے۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ نے بیان فرما دیا، اور دوسرا یہ بھی سمجھا دیا آواما سمیتا یا مسروق، اے مسروق کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس تو نے نہیں سنا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعدلہ بألف یوم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفہ کے دن کو یعنی حج کے دن کو 1000 دنوں کے برابر فرمایا کرتے تھے۔
یعنی آپ علیہ السلام یہ فرمایا کرتے حج کا دن اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن میں اگر کوئی بندہ مومن ایک دن کی عبادت کرتا ہے، اس کی ایک دن کی عبادت نہیں 1000 دن کی عبادت شمار ہوگی۔ یہ ایک دن حج کا دن پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 1000 دن کے برابر ہے۔ یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نقل کیا ہے۔ تو بہرحال خصوصی طور پر عرفہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور عمومی طور پر یہ 10 جو دن ہیں اور یہ 10 جو راتیں ہیں، اس کی اہمیت اپنی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 راتوں کے اندر یعنی ذوالحجہ کی جو 10 راتیں ہیں ان میں عبادت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جایا کرو کہ ان جیسی راتیں دنیا میں نہیں ہیں، اتنی عظیم راتیں ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کا ایک اور بھی فرمان اقدس موجود ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من احیا الیالی الخمس، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا، یعنی عبادت کے ذریعے عبادت کر کے جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا، رات کو عبادت کی، واجبت لہ الجنہ، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ الترویہ، وہ 8 ذوالحج کی رات، 8 ذوالحج کی رات جو اگلی جمعرات بنے گی، یعنی جو آنے والی جو جمعرات ہے یہ تقریباً 8 ذوالحج کی رات بنے گی، ایک جمعرات بھی اور 8 کی رات بھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے 8 ذوالحج کی رات کو عبادت سے زندہ کیا اس کے لیے جنت لازم ہو جائے گی، وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ یعنی اس کی اتنی عظیم فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جنت دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو اس ایک رات میں عبادت کرے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ، اور عرفہ کی رات یعنی 9 ذوالحج کی رات، جمعے کی رات بھی اور ہفتے کی رات بھی آنے والی، یہ 2 وہ عظیم راتیں ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ان میں سے کسی ایک رات میں بھی عبادت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت لازم فرما دیتا ہے۔ یہ سودا بہت سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، جنت مل جائے ایک رات عبادت کے بدلے میں، بہت سستا سودا ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ دنیا داری کی خاطر دنیا کے اندر ہم بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں، تگ و دو بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دین اسلام کے اندر جنت بہت سستی ہے لیکن پھر بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو ان راتوں میں سے ان راتوں کو عبادت کرے اور ان راتوں کو زندہ کرے جنت ملے گی، یہ وعدہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کا۔ اور فرمایا وَلَيْلَةَ النَّحْرِ، اور تیسری رات جو ہے وہ قربانی والی رات یعنی 10 ذوالحج کی رات۔ یہ 3 راتیں لگاتار ایسی عظیم راتیں ہیں کہ حق بنتا ہے کہ بندہ ساری رات اپنے رب کے حضور جھکا رہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ، اور چوتھی جو رات ہے وہ عید الفطر کی رات ہے جسے ہم اپنی زبان کے اندر چاند رات کہتے ہیں۔ چاند رات کو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے اپنے رب کی اس رات کو زندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارا تو الٹا ہی سسٹم ہے، اس رات کو ہم ساری رات شاپنگ میں گزارتے ہیں، دیہاتی بھی بازار میں پہنچ جاتے ہیں اور شہر والے بازار والے تو ویسے ہی بازار میں ہوتے ہیں، پورا مہینہ بھی کپڑے خریدنے ہیں، جوتے خریدنے ہیں، میک اپ کا سامان خریدنا ہے، اور تو نے خصوصاً تو اس کے بعد اب جو چاند رات ہے جو عبادت کی رات ہے
جو رزلٹ ملنے کی رات ہے، جس رات میں رب جنت بانٹ رہا ہوتا ہے اور جنت کا ٹکٹ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، اس رات کو ہم بازاروں کی زینت بنا دیتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شعبان، اور شعبان کی 15ویں رات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 5 ایسی عظیم راتیں ہیں کہ جو ان 5 راتوں میں شب بیداری کرے، اللہ کے حضور جھکے، عبادت کرے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت لازم فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان راتوں کو عبادت کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ اکثر و بیشتر آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی خبر ہے بہت جلد لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، خصوصاً سوشل میڈیا پر ایسی باتیں بہت زیادہ پھیلتی ہیں کہ شب برات والی رات بھی اس طرح کے میسج وغیرہ عام ہوتے ہیں، اور ان راتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ جی اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا اس رات کو عبادت کرنا کوئی ثابت نہیں ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، جو صحاح کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ ابن ماجہ دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 5 راتیں گنوائیں اور فرمایا کہ ان 5 راتوں کے اندر جو بندہ عبادت کرے اور ان راتوں کو زندہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا تو فرمان یہ ہے، حدیث سے تو ثابت یہ ہے۔ اب اگر کسی کو یہ حدیث نظر نہ آئے، جو بغیر پڑھے بغیر مدرسوں میں جائے آ کر فتوے دینے لگ جائیں، تو اس کے ذمہ دار یا ٹھیکیدار ہم تو نہیں ہیں۔ خیر، ہم تو قرآن و حدیث سے جو بات ہے وہ بتائیں گے، اور الحمدللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کے معمولات تقریباً وہ احادیث سے ثابت ہیں۔ تو ان راتوں کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، اور شریعت کا مطلوب و مقصود ہیں یہ چیزیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جو ان 5 راتوں کو زندہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جنت ان کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ اور یہ چند ایک روایات، اس کے علاوہ اور بھی کافی روایات ان راتوں کے بارے میں موجود ہیں۔ کوشش کریں کہ ان راتوں اور دنوں کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ ہمارا قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرمایا کہ یہ لمحات عطا فرمائے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی رضا میں گزاریں۔ اگر اپنے رب کی رضا میں گزاریں گے تو خدا کی قسم بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے اگلے سال زندگی کے یہ لمحات نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ کتنے ہمارے دوست و احباب، کتنے ہمارے بزرگ جو گزشتہ سال قربانی میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس دفعہ وہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ یہ موقع عطا فرما دیا کہ ہم ان بابرکت لمحات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے تو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک ضروری مسئلے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ پہلے بھی تقریباً 10 سال سے یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی ہمارا معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ جہاں سوئی اٹک گئی تو وہاں اٹکی ہی رہتی ہے، چاہے آپ جتنی مرضی بار بار مسائل بیان کریں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ 1 سال قربانی کرنی ہے ابے کے نام پر، 1 سال اماں کے نام پر، 1 سال بھائی کے نام پر، 1 سال حضور غوث اعظم کے نام پر، 1 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ یہ ایک ہمارا جو معاشرے کے اندر جو رسم اور رواج ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ پر اگر سب سے پہلے دیکھیں کہ مجھ پر ہے قربانی، اگر آپ پر بنتی ہے تو پھر لازم ہے کہ آپ اپنی پہلے دیں، ہاں اس کے بعد آپ جس کے نام کی دیں، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پر قربانی بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ سب سے بڑا ایک اہم سوال ہے جس سے ہمارا معاشرہ تقریباً غافل ہے۔ تو کئی مرتبہ پہلے بھی یہ چیز بیان کی ہے، بتائی ہے کہ ہمارے دین اسلام کے اندر ایک نصاب بتایا گیا ہے کہ قربانی کس پر واجب اور لازم ہے، یہ ایک نصاب ہے اس کا۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے نابالغ، اس پر نماز فرض
نہیں ہے. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ نماز فرض ہو جاتی ہے. تو جب وہ بالغ ہوا تو نماز اس پر فرض ہو گئی. جب نابالغ تھا تو نماز فرض نہیں تھی. پڑھتا ہے، نابالغی کی حالت میں پڑھنی چاہیے تو اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن فرض ابھی نہیں ہوئی. لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہوگا تو اس پر فرض ہوگی. ایسے ہی ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی فرض نہیں ہے. جیسے ہی وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، اس پر قربانی واجب اور ضروری ہو جاتی ہے. اب نصاب تقریباً ابھی 80,000 تقریباً نصاب بن رہا ہے، جو شریعت کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے. اور اس کے اندر شرط یہ ہے کہ قربانی کے دنوں کے اندر بندہ نصاب کا مالک بنے تو پھر قربانی لازم ہے. اگرچہ پورا سال نہیں ہے اس کے پاس کچھ، لیکن ان 3 دنوں کے اندر جو قربانی کے 3 دن 3 راتیں ہیں، اس کے اندر اگر کسی کے پاس اتنی رقم کا سونا چاندی، اتنی رقم کا مال تجارت، اتنی رقم وافر مقدار میں اس کے پاس جمع ہو جائے تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی. اس پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی. اور ہر بالغ فرد پر، ہر جو بالغ مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر علیحدہ علیحدہ فرداً قربانی واجب ہوگی. جیسا کہ گھر میں اگر 5 بالغ افراد ہیں، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، 10 ہیں بالفرض، تو اگر وہ 10 بالغ ہیں تو اگر گھر کا سربراہ صرف ایک نماز پڑھ لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی کہ سب کو پڑھنی پڑے گی؟ سب کو اپنی پڑھنی پڑے گی نا. تو جیسے نماز سب کو اپنی پڑھنی پڑے گی تو تب جا کر وہ نماز ادا ہوگی، ایسے ہی قربانی کا حکم ہے. جن پر قربانی لازم ہو رہی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو رہے ہیں تو ان پر اپنی اپنی قربانی دینا لازم اور ضروری ہوگا. چہ جائے کہ ہم یہ سوال پوچھتے رہیں کہ جی میں کس کی قربانی دوں؟ پچھلے سال میں نے اپنی قربانی دی تھی، آج اماں کے نام پر دے دوں. پچھلے سال اماں کے نام پر دے تھی، آج کیا دادی دادا کے نام پر دے دوں قربانی اس دفعہ؟ تو یہ سوال نہیں بنتا. پہلے آپ پوچھیں کہ مجھ پر قربانی ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ پر لازم ہے تو آپ پہلے اپنی قربانی دیں گے. جب آپ اپنی نہیں دے رہے تو کسی اور کے نام کی دے رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ پر اپنی فرض ہے. آپ فرض کو چھوڑ کر نفلی کام میں جا رہے ہیں. ہاں اپنی دیں، اس کے بعد اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ والدہ کی نام کی دے دیں، والد کے نام کی دے دیں، بھائیوں کی دے دیں، بیوی کے نام کی دے دیں، یا حضور غوث اعظم کے نام کی دے دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دے دیں. تو پھر جس کی مرضی نام کی دے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو آپ نے حساب لگانا ہے وہ اپنا لگانا ہے کہ مجھ پر ہے یا نہیں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس سے ہم یکسر غافل ہو چکے ہیں. تو اس چیز کی طرف توجہ کریں تھوڑی سی کہ اگر آپ قربانی ویسے بھی کر رہے ہیں لیکن آپ پر اپنی ہے تو آپ اپنی دیں، نہیں تو قیامت کے میدان میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اگر عورتوں کے پاس تقریباً آج کل دیکھا جائے اکثر عورتوں کے پاس سونا چاندی موجود ہے. میرے خیال میں تو کوئی ایسی عورت نہیں ہوگی جس کے پاس 80,000 کا سونا چاندی نہ ہو. غریب سے غریب بھی ہے تو اس کے پاس بھی لاکھوں کے زیورات پڑے ہوتے ہیں. تو جس عورت کی ملکیت کے اندر زیورات ہیں اس عورت پر قربانی بنتی ہے. اور یہ لازم نہیں کہ وہ شوہر دے اس کا. ہاں شوہر اگر ویسے دے دیتا ہے بیوی کی اپنی طرف سے تو علیحدہ بات ہے، لیکن لازم شوہر پر نہیں بیوی پر ہے کہ وہ اپنی دے. اگر شوہر صاحب نصاب ہے تو شوہر پر اپنی قربانی لازم ہے. اگر بیوی بھی شوہر دونوں صاحب نصاب ہیں تو 2 قربانیاں ان پر لازم ہیں. تو ہم نے تو صرف ایک ہی چیز کی رٹ لگا لی ہے کہ جی بس پورے گھر میں سے اگر 10 افراد ہیں، 20 ہیں، 40 افراد ایک جگہ رہ رہے ہیں تو ان میں سے جو سربراہ ہے وہ ایک قربانی کر دے سب کی طرف سے ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اس مسئلے کو سمجھیں اور اس کی نزاکت کو سمجھیں، وگرنہ قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. اور یہ قربانی کا مسئلہ یعنی جتنے بھی فرائض و واجبات ہیں ہمارے دین اسلام کے اندر، اگر وہ ادا نہیں کرتے تو جب تک ادا نہیں کریں گے اللہ کا قرض ہے وہ رہیں گے باقی. اگر کسی پر قربانی لازم تھی نہیں دی تو وہ معاف نہیں ہوگی جب تک وہ قربانی دے گا نہیں. بعد میں یہ ہے کہ اتنی رقم صدقہ کرنی پڑے گی. قربانی کے دن گزر جائیں اور لازم نہیں تھی قربانی کسی نے نہیں کی، لیکن بعد میں اسے مسئلے کا پتہ لگا کہ مجھ پر قربانی بنتی تھی لیکن میں نے نہیں دی، اب کیا کرے؟ اب اس
کو حکم یہ ہے کہ قربانی کی قیمت صدقہ کرے. جب تک صدقہ نہیں کرے گا قربانی نہ کرنے کا یہ جو گناہ ہے یہ معاف نہیں ہوگا. یہ دین کے اصول ہیں, انہیں ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں جن پر قربانی بنتی ہے وہ اپنی قربانی خود دیں, اس کے بعد آپ نفلی چاہیں جس کی قربانی ہے وہ دیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے